اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نواز رسول کو میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کو شہادت ملی۔ اس دن کی عظمت دیکھیں۔ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے۔ جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے۔ 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے۔ اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور سارے نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہید ہو، یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ۔ سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص،
सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और 313 दफ़ा या शहीद। अब मेरी तरफ तवज्जो से देखें कि या शहीद पढ़ना कैसे है। हर दाने के ऊपर डूब के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, या शहीद हो। और अंबिया की शहादत, सारे अंबिया की शहादत, और मेरे हुजूर के सहाबा के गज़वात की शहादत है, जितने गज़वात हुए उन सब की शहादत है, और आले रसूल की शहादत है। और उसके बाद जितने भी औलिया, सुलहा और जितने भी अल्लाह की राहों में शहीद होने वाले, उनकी शहादत है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, शहीद के हाथ पे उसका सर होगा और उससे खून टपक रहा होगा, और अल्लाह जल्ल शानुहू पूछेंगे मेरे बंदे तू क्या लाया? तो वो सर की ऊपर जो जुबान होगी वो बोलेगी कि अल्लाह ये कुर्बानी लाया हूँ, और तेरी राहों के ऊपर और तेरे रास्तों में, मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ मेरी जान थी, मैंने तेरी राहों में दे दी। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों क्या तुम गवाह हो? मैं हाँ या अल्लाह हम गवाह हैं। फरमाया तुम सच कहते हो, ले जाओ। और जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे आप हमारी तरफ आएँ, आप हमारे पास आएँ। और फरमाया वो महकते चहकते जन्नत में दाखिल होंगे। शुहदा की अल्लाह के यहाँ बहुत कीमत है, शुहदा की कीमत है। तो आप जब ये अमल करेंगे, इस अमल के साथ एक हैरत अंगेज बरकतें उनकी मिल जाएंगी, सादतें मिल जाएंगी। और मैं बात शुहदा ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अकेले नहीं जाएंगे, वो साथ लेके जाएंगे। हाजी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, मफ़हूम है। हाफिज कुरान आमिल बामिल सिफारिश करेगा, आका का फरमान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। और शहीद सिफारिश करेगा, और भी बहुत से लोग सिफारिश करेंगे। तो इस अमल के करने वाला शुहदा के साथ निस्बतें पाता है, और इस अमल के करने वाले के ताल्लुक शुहदा के साथ है। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और ज़िंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। एक और अमल मैं बताता हूँ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, मैं बसरा में उनके पास हाज़िरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज़ कहने लगा शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई, कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया, इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया, मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद पे मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफ़ा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हज़रत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया, फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बून हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़जानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिज़्क़ का ज़र्रा है, कोई रिज़्क़ का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पे मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिज़्क़, वुसअत, बरकत के दरवाजे।
جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا، اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی، تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر، اور کچھ کما، کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا، شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، اسے بٹایا، محبت دی، اور میں اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں، اس نے کہا چند درہم ہیں، اور میں بہت ہیں، چند درہم ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو، یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر، کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کھلا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک میں ہے خرچ، جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ ایک اگلا موتی سنیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور اس کی خیریں ملیں گی۔ اگلا موتی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، اہل بیت کے بڑے شہنشاہ سردار، ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا ہوتا تو 32 بار سورت قدر اس پر چھڑک دیتے تھے، پڑھ کے پانی پہ پھونک کے وہ پانی اس پہ چھڑک دیتے تھے، اور فرماتے تھے جو بھی یہ عمل کرے گا جب تک کپڑے کا تار بھی اس کے جسم پہ باقی رہے گا اس کو جو چیزیں ملیں گی اب سنتے جائیں۔ نمبر 1 نظر بد سے محفوظ رہے گا، نمبر 2 جادو سے محفوظ رہے گا، نمبر 3 زمینی آفات سے، نمبر 4 سانپ کتے بھیڑیے بچھو سے، نمبر 5 حاسد دین کی آفت سے، نمبر 6 آسمان کی آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہاں تک روایات ہے کہ جب تک وہ جسم پر کپڑا رہے گا تار تار کپڑے کا اس کے لیے دعا کرے گا اور اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورت القدر جب بھی نیا کپڑا ہو اس کو پانی میں پڑھ لیں، کتنی بار؟ 32 بار۔ کتنی بار؟ 32 بار اس کو پانی پہ پڑھ لیں اور اس کو چھڑک کے آپ اس کپڑے کو استعمال کریں۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ استری کرتے ہوئے جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں 32 بار، جو سپرے والی بوتل ہوتی ہے اس پہ پڑھ لیں اور اسی پانی کو ختم نہ ہونے دیں، پانی ختم ہو تو اس کے اوپر اور پڑھ لیں، ورنہ اس کے اندر پانی اور بڑھاتے جائیں۔ ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، برکت بڑھ جائے گی۔ اس کے بہت تجربے کیے۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ ہوا، اچھے کپڑے ملتے ہیں، اعلیٰ چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اعلیٰ کپڑے ملتے ہیں اور بہت دل پسند چیزیں ملتی ہیں اور دل پسند کپڑے ملتے ہیں۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے محمد آل محمد کی یہ نسبتیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک اور اس کا تجربہ کیا اور بے شمار لوگوں کو بتایا اور سال ہا سال بتایا کہ جب بھی آپ کو کوئی کھانا ملے، سال کا نیا کھانا، آم آیا سال کا نیا کھانا ہے، آڑو اس کا موسم ایک خاص ہوتا ہے، خوبانی اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو سال کا نیا کھانا ملے، خربوزہ ہے، سربوز ہے، یا دنیا کی کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے نہیں دیکھی ہے، کمال ہے کھانے کی، آخری درجے کی مہنگی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ یہ 32 بار اس پہ پڑھ دیں، پھر کرشمے دیکھیں۔ اس پہ ایک واقعہ سنا۔
میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرے ساتھ ایک مخلص ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک عرب نے ہماری دعوت کی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ لاہور کے ایک اور بزرگ تھے، یہ ہمارے چوبرجی پارک کے، تو وہ بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، کچھ اور تھے۔ تو انہوں نے آ کے انہوں نے فون کیا، ہم چلے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، ایسا نہ کرنا تم کہنا کہ مجھے میری تقریر کریں، دعا کریں، وہ تقریر دعا بعد میں ہوگی، مجھے کھانا کھلاؤ فوراً، مجھے فوراً کھانا کھلاؤ۔ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں نے سورۃ علم نشرح پڑھ لی، میں پڑھتا گیا علم نشرح پڑھتا گیا۔ عرب تھا، اس نے بہت سے اپنے مہمان بلائے ہوئے تھے، بہت بڑا گھر تھا۔ آخر میں اس نے سب کو ایک بہترین خوشبو کی بوتل دی، اس نے کھانوں کی لائنیں لگائی ہوئی تھی۔ یعنی عرب میں کھانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پورا بیل سامنے ذبح ہوا پڑا ہے اور پکا ہوا نہیں ہے، ایسی ذبح ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، پورا بیل ذبح ہوا پڑا ہوا ہے اور ذبح نہیں، خون بھی نہیں بہ رہا، اس میں خون بھی بہ رہا ہے، اس میں کیا بہ رہا ہے؟ خون بھی بہ رہا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی ابھی تک ویسی کی ویسے ہیں، حیران کن بات ہے، یہ کیا؟ پتہ چلا خون جو بہ رہا وہ جیلی ہے، کون سی؟ کس کی؟ کسٹرڈ کی، سرخ جیلی نہیں ہوتی، وہ جیلی ہے، اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہیں، وہ بھی جیلی ہے، اور وہ بھونا ہوا ہے۔ اس کا پیٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے بکرے نکلتے ہیں بھونے ہوئے، بکروں کا پیٹ کھولتے ہیں تو مرغیاں نکلتی ہیں بھونی ہوئی، مرغی کا پیٹ کھولتے ہیں تو انڈے نکلے ہیں بھونے ہوئے۔ عرب کا ذوق ہے، ایسے دسترخوان بھی عرب کے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا دسترخوان تھا، پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ہے، میں نے یہ پڑھا، یقین جانیے اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی فراوانی، رزق کی وسعتیں اور برکتیں، الحمدللہ باپ دادا پر دادا سے اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، باپ دادا پر دادا سے رب نے عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کے بعد نعمتیں دیکھی عقل حیران رہ جائے۔ ہاں، کوئی چیز آپ کے بس میں نہیں ہے۔ میں بہت بڑی ہستی حضرت عباس اور ان کے بیٹے کی نسبت سے یہ روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے محمد آل محمد کی نسبتوں سے دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانا ہے، رزق بھی لینا ہے، صحت بھی لینی ہے، راحت بھی لینی ہے، عافیت بھی لینی ہے، اور انہی سے لینا ہے، اور یہی ہماری اول ہے، آخر ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے بعد یہی سب کچھ۔ میں نے کہا تو ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے۔ نماز کی ہر رکعت کی اتحیات میں آپ ایک درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس درود کی ابتدا محمد آل محمد کے درود سے ہوتی ہے اور انتہا اللہ کے دو ناموں سے، انکا حمید مجید، اللہ کے دو ناموں سے ہوتی ہے۔ آپ کو یہ دیکھیں کہ درود ابراہیمی کتنی طاقتور چیز ہے، لیکن آپ وہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی اتحیات میں۔ ابھی مغرب پڑھی ہے تو مغرب کی اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھا ہے، اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا درود ابراہیمی کی دو روایات ہیں کتابوں میں، ایک روایت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دوسری روایت ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دونوں روایات ٹھیک ہیں، اور دونوں روایات جو ہیں، دونوں روایات ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اللہ جواب دسترخوان ہو تو سورت علم نشرح بھول گیا، سورت انا انزلنا، علم نشرح نہیں، انا انزلنا، سورت قدر میں نے پڑھی اس عرب کے دسترخوان پہ۔ آپ کوئی نعمت اگر آپ کو نہیں مل رہی، ملی ہے تو آپ سورت قدر پڑھ کے دیکھیں، نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور رزق وسیع ہوگا، اور غیب سے عطائیں ہوں گی۔ چاہتے ہیں یا ساری عمر ترسنا چاہتے ہیں؟ ترسنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو ان ہستیوں نے ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھولے ہیں، ان ہستیوں نے ہمارے لیے عطا
मेहरबानी और फजल और करम और शफकत के दरवाजे खोले हैं, ये इन हस्तियों की मेहरबानी है। अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते, अगर वो ये इल्म अपने पास रख के चले जाते तो उन्हीं के पास रहता। हम तो इस इल्म तक ना पहुंच पाते। ये इल्म उन्होंने वुस्सत से, सखावत से हमें अता किया और उस वुस्सत और सखावत से हम तक पहुंचा। हमें भी पता चला कि सूरत इन्ना अंजलना की क्या तासीर है। सूरत इन्ना अंजलना की बात चली मोहम्मद आले मोहम्मद की निस्बत से, तो एक बात और भी बताऊं, मैंने कई बार बताई, मजमा बहुत नया है, मैं चाहता हूं ये मोती आपको दे दूं। हमारे यहां लाहौर में यहां बंद रोड है, बंद इसलिए दरिया रावी बंद रोड है, बंद रोड है। तो वहां एक गली में एक साहब हैं, अब भी वो एक दम करते हैं लाइलाज बीमारियों का। एक मखसूस वक्त में बैठते हैं, लोग आते हैं, दम करते हैं, लेकिन वो दम किसी को नहीं देते किसी को नहीं, वो दम किसी को नहीं देते। एक दफा दम किया, लोगों को किसी को फायदा हुआ, बहुतों को फायदा होता है। बंदे ने पूछा मांग क्या मांगते हैं? कहा मुझे उम्रा करा दे। उसने को मसला ही नहीं, मैं मालदार आदमी था, उम्रा के लिए भेज दिया। जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को वो दम देकर गए कि बेटा देखो लोग आएंगे तो ये दम करना। बेटे के जरिए मुझे दम मिला। एक हमारे शेख साहब हैं, उनको पीछे लगाया, उन्होंने दोस्ती लगाई, दोस्ती लंबी कहानी है, दोस्ती करते करते वो दम मिला। फिर मुझे जब दम मिला तो मैंने उसको अपने रिसाले में छाप दिया ताकि इंसानियत को नफा हो और लोगों को फायदा हो। और वो दम यही है कि जितनी भी दुनिया की मुश्किल बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, शुगर है, फला है, आप सिर्फ 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ लें, और वो भी यही दम करते हैं। 3 दफा सूरत इन्ना अंजलना दम करते हैं और 3 दफा सूरत इन्ना आतोइना कल कौसर दम करते हैं। और ये दम करके वो लोगों को देते हैं, दम करके पानी भी उनको, उनके ऊपर भी दम, और जिसको भी दम करते हैं उसको फायदा होता है। और इसका भी अमल मैंने जिस वक्त से बताना शुरू किया है, इस अमल को जब से बताना शुरू किया है, मुझे इसके कमाल नताइज मिले हैं, हैरत अंगेज नताइज मिले हैं, बहुत ही ज्यादा बरकतें मिली हैं। ये सूरत इन्ना अंजलना के कमालात। एक कमाल और भी बताता चलूं, जो वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा और अगर इह्तमाम से पढ़ेगा, उसकी ऐनक टूट जाएगी, उतर जाएगी। नजर का जबरदस्त इलाज है, अगर इसको तवज्जो यकीन